آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تو ایسا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک سے ایک روحانی لذت محسوس ہو، ایک روحانی کیف محسوس ہو، آپ کا نام مبارک لینے سے منہ میں مٹھاس پیدا ہو جائے، منہ میں ایک لذت سی پیدا ہو جائے، اور خوب محبت اور خوب شوق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ اور تحفہ پیش کیا جائے، اور یہ بات دھیان میں رکھ کر درود شریف پڑھا جائے کہ یہ درود شریف بارگاہ نبوی میں فرشتے پیش کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درود مبارک کو سن کر اس سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ اس دھیان کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور آپ سے محبت اور آپ کا تعلق تو ہمارے دین کی بنیاد اور اساس ہے، اور کیا ہی کہنا کہ عشق ایسا ہو جس کی سچائی کی گواہی، جس عشق کی سچائی کی گواہی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیں کہ یہ میرا سچا عاشق ہے۔ وہ خواجہ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، اور اس راہ پر چلنے والوں کے لیے ایک مشعل ہدایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گواہی ہو کہ یہ میرا سچا عاشق ہے۔ خواجہ عبدالرحمن جامی نے بڑے عشق اور محبت میں ڈوب کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں چند نعتیہ اشعار لکھے، اور اس غرض سے کہ یہ اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے پیش کریں گے، وہ حج کے سفر پر روانہ ہوئے۔ جب حج کا سفر حج مکمل ہو گیا، سارے مناسک حج ادا ہو گئے، تو اس کے بعد انہوں نے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کیا کہ اب روضہ اقدس پر حاضری دے کر یہ اشعار جو میں نے آپ کے عشق میں ڈوب کر لکھے ہیں، آپ کی مدح خوانی کی ہے، آپ کی ثنا خوانی کی ہے، یہ اشعار اب آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ چنانچہ آپ مدینہ کے ارادے سے روانہ ہوتے ہیں۔ اس وقت کا جو مدینہ کا گورنر ہے، اسے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے گورنر کو ہدایت دیتے ہیں، رہنمائی کا فرماتے ہیں کہ ایک شخص آ رہا ہے اور اس کا حلیہ یہ اور یہ ہے، اور اس کا نام عبد الرحمن جامی ہے، اسے مدینہ میں داخل ہونے مت دینا، یہ شخص مدینہ میں آنے نہ پائے۔ صبح اٹھ کر گورنر مدینہ نے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، تو مدینہ کے گورنر نے مدینہ کی سرحدوں پر سارے پہرے بٹھا دیے کہ یہ شخص مدینہ میں داخل ہونے نہ پائے۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ یہ شخص مدینہ میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ بڑا سخت پہرا پڑ گیا۔ جب خواجہ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ وہاں داخل ہونے کی کوشش کرنے لگے، مدینہ کی سرحد پر پہنچے اور پہرے داروں نے نام پوچھا اور انہوں نے بتایا کہ میرا نام عبد الرحمن ہے، تو پہرے داروں نے کہا کہ بھئی آپ کو داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کس وجہ سے نہیں؟ بس گورنر مدینہ نے آپ کو مدینہ میں آنے سے روکنے کا حکم دیا، اس لیے آپ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب وجہ بھی معلوم نہ ہو اور مدینہ میں حاضری سے بھی روک لیا جائے، اور مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اشعار سنانے ہوں، تو عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے غمگین ہوئے، بڑے انہیں دل پر بوجھ گزرا، اور انہوں نے چاہا کہ کوئی سبیل نکل آئے کہ وہ کسی طرح مدینہ میں داخل ہو جائیں۔ چنانچہ وہ پیچھے ہٹے اور کوئی راستہ تلاش کرنے لگے کہ کیسے مدینہ منورہ حاضری ہو۔ دیکھا کہ ایک ترکی سے آنے والا ایک قافلہ ہے، وہ مدینہ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ چنانچہ وہ اس قافلے کے امیر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے تم کسی طرح مدینہ منورہ کی سرحد میں داخل کروا دو، مدینہ منورہ مجھے داخل کروا دو۔ مجھے مدینہ میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے اور وجہ بھی نہیں بتائی گئی، مجھے روضہ مبارک پر حاضر ہونا ہے، مجھے روضہ مبارک پر حاضری دینی ہے، مجھے کسی طرح مدینہ میں داخل کر دو۔
چنانچہ امیر جو اس قافلے کا امیر تھا اس نے کہا کہ بھئی سبیل یہ بن سکتی ہے، یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اونٹوں پر بہت سارا سامان لدا ہوا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ ایک اونٹ پر جو صندوق لدا ہوا ہے اس میں اندر گھس جائیں، ہم صندوق کو بند کر دیتے ہیں، اس میں اندر آپ صندوق میں بیٹھ جائیں اور اس طرح ہم آپ کو مدینہ منورہ میں داخل کر دیں گے۔ جب یہ قافلہ مدینہ کی سرحد پر پہنچا، پہرے داروں نے قافلے کی خوب تلاشی لی اور سارے کے سارے صندوق کھول کر تلاشی لی۔ بہت امیر لشکر نے بہت کوشش کی، امیر قافلہ نے بہت کوشش کی کہ انہیں جانے دیا جائے، بغیر تلاشی لیے ہوئے جانے دیا جائے، لیکن پہرے داروں نے اس کی بات نہیں مانی، اور جب جس صندوق میں خواجہ جامی تھے اسے کھولا اور خواجہ جامی اندر انہیں چھپے ہوئے ملے، تو پہرے داروں نے انہیں واپس کر دیا کہ آپ داخل نہیں ہو سکتے، آپ کا تو گورنر مدینہ نے داخلہ بند کیا ہوا ہے۔ چنانچہ یہ غمگین ہو کر دوبارہ چلے گئے، وجہ بھی پتہ نہیں ہے کیوں داخلہ منع کیا گیا ہے، نہ پہرے داروں کو علم ہے، نہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کو علم ہے۔ اب وہ مدینہ سے سرحد سے تھوڑا دور ہٹ کر کچھ دن ٹھہرے، اور کچھ دن بعد انہیں ایک سبیل یہ ذہن میں آئی، ایک راستہ، ایک طریقہ یہ ذہن میں آیا کہ وہ دیکھتے تھے کہ ایک ریوڑ چرانے والا وہ انہیں نظر آتا تھا کہ وہاں وہ اپنا ریوڑ چراتا تھا اور شام کو مدینہ میں داخل ہو جاتا تھا، اور انہوں نے دیکھا کہ پہرے دار اس کی کوئی خاص تلاشی بھی نہیں لیتے ہیں۔ انہوں نے اس چرواہے سے بات کی کہ تم ایسا کرو کہ کسی طرح مجھے سرحد پار کروا دو اور اتنے معاوضہ میں تمہیں دے دوں گا۔ وہ چرواہا راضی ہو گیا۔ چنانچہ شام کو جب وہ اندر جانے لگا تو انہوں نے عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ یہ ایک بھیڑ کی کھال ہے، اسے اپنے اوپر اوڑھ لو اور کوشش کرو کہ ریوڑ، بہت بڑا ریوڑ ہے، اس میں کہیں بیچ میں گھس کر کسی طرح تم بھیڑیے کی طرح چال چل کر اندر مدینہ منورہ میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ایک طریقہ میرے پاس ہے، تم اس طریقے سے مدینہ میں داخل ہو سکتے ہو۔ اب دیکھیے، عشق جب ہوتا ہے تو سب رکاوٹیں سب رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ معشوق سے ملنے کے لیے جتنی رکاوٹیں آتی ہیں، عشق ان ساری کی ساری رکاوٹوں کو پاٹنا آسان کر دیتا ہے۔ چنانچہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھیڑیے کی کھال اوڑھ لی اور وہ مدینہ منورہ کی سرحد میں داخل ہونے کی لیے ریوڑ، جو بکریوں کا ریوڑ تھا، اس میں درمیان میں گھس گئے۔ دور سے جو ایک پہرے دار نقاب پوش تھا، اس نے تاڑ لیا کہ یہ اس بھیڑ کی چال ذرا عجیب سی معلوم ہوتی ہے۔ وہ فوراً اس بھیڑ تک پہنچا اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس نے عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ لیا اور انہیں گرفتار کر کے وہاں مدینہ کے گورنر کی خدمت پیش کر دیا تاکہ یہ سلسلہ بند ہی ہو جائے۔ 2-3 دفعہ انہیں روکنے کے باوجود جب وہ دوبارہ بار بار مختلف طریقوں سے مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اب انہیں ایک دفعہ پکڑ کر مدینہ کے گورنر کے خدمت میں ہی پیش کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ اسے مدینہ کے گورنر کی جب خدمت میں پیش کیا گیا تو مدینہ کے گورنر نے خواجہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں بند کر دیا، قید خانے میں قید کر دیا۔ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ گورنر مدینہ کو زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر مدینہ کے اس اقدام پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم نے میرے اس سچے عاشق کو قید خانے میں کیوں ڈال دیا؟ یہ کوئی مجرم نہیں ہے، اسے میں نے کسی جرم کی وجہ سے مدینہ میں آنے سے روکنے کا حکم نہیں دیا تھا، میں نے تو اسے مدینہ میں داخل ہونے سے روکنے کا حکم اس وجہ سے دیا تھا کہ اس نے مجھ سے محبت میں اور مجھ سے عشق میں ڈوب کر چند ایسے اشعار اور ایسے کلمات کہے ہیں کہ جب وہ میرے سامنے انہیں پڑھے گا آ کر، تو میں اس سچے عاشق کے کہے ہوئے اشعار کو سن کر میں مجبور ہو جاؤں گا کہ میں اس اپنے سچے عاشق سے مصافحہ کروں، اور جب عام لوگ اس بات کو دیکھیں گے کہ میری قبر سے، روضہ مبارک سے میں ہاتھ بڑھا کر اپنے سچے عاشق سے مصافحہ کروں گا، تو عام لوگوں کے دل میں طرح طرح کے اندیشے پیدا ہو جائیں گے، وہ فتنے میں پڑ جائیں گے۔ اس وجہ سے میں نے تمہیں اس شخص کے مدینہ میں
داخل ہونے سے روکنے کا حکم دیا تھا۔ یہ کوئی مجرم نہیں ہے، اس کو مجرم کی طرح اس کے ساتھ برتاؤ نہ کرو اور اسے میری خدمت میں پیش کرو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اور چنانچہ اس مدینہ کے گورنر نے خواجہ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل سے بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ رہا کیا، اور انہیں خوب اعزاز اور اکرام کے ساتھ بارگاہ نبوی میں حاضر کر دیا۔ کہنے کا مقصد اور اس واقعہ سنانے کی غرض یہ ہے کہ سچا عشق تو وہی ہے کہ معشوق خود کہہ دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ دیں کہ یہ میرا سچا عاشق ہے۔ اور یقین کیجئے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق اور سچی محبت ہے، یہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے ہی سے حاصل ہوگی، آپ کی مان کر زندگی گزارنے سے ہی حاصل ہوگی۔ یہ عشق اور محبت صرف نعروں سے پیدا نہیں ہوگا، یہ عشق اور محبت صرف زبانی جمع خرچ سے، تقریروں سے، خطبوں سے پیدا نہیں ہوگا، یہ عشق اور محبت جلسوں سے، محفلوں سے، کانفرنسوں سے پیدا نہیں ہوگا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے سے پیدا ہوگا۔ اور پھر جو عشق سچا پیدا ہوگا تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسا عشق نصیب فرما دے کہ قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں خود گواہی دے کہ یہ میرا سچا عاشق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا سچا عاشق بنا دے۔